جتنی بھی دائمی بیماریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ ایڈکشن ہے یا چاہے اور کوئی فزیکل النس ہے، اس میں یہ جو سرنڈر کرنا ہے وہ کتنا ضروری ہے کہ علاج کے فیصلوں کے آگے سرنڈر کرنا، یا بیماری کے ہاتھوں جو ایک بے بسی کی کیفیت، کیونکہ یوزلی پیشنٹس خود سے ہی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی کر لیں گے، ڈیل کر لیں گے، مشورہ نہیں چاہ رہے ہوتے، یا اتھارٹی کو نہیں مانتے، ڈاکٹرز کی اتھارٹی، یا گھر میں اگر کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے پرہیز کرنے کا۔ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا، اور ہم سب انسان سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوئی اسپیشل ہوں، میں بہت مختلف ہوں، مجھے باقی سب لوگوں جیسا نہ سمجھا جائے۔ آف کورس ہم ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر انسان ہونے میں ہم ایک دوسرے جیسے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ نہیں میں کنٹرول کر لوں گا، اور بار بار ٹھوکریں کھانے کے باوجود پھر واپس اسی خیال پہ آنا کہ نہیں میں کنٹرول کر لوں گا، یہ ڈائبیٹکس میں بھی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، پر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کہتے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو ٹھپا لگ جائے گا کہ میں ڈائبیٹک ہوں، کیوں نہ میں روزانہ 15 20 25 کلومیٹر پیدل چلوں، میں میٹھے کا پرہیز کروں، اور میں کسی نہ کسی طریقے سے پھر ایک دن ٹیسٹ کرواؤں اور اس میں شوگر جو ہے وہ 70 آ جائے فاسٹنگ، تو میں کہوں دیکھو مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور الکوہلزم میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں کنٹرول کر لوں گا، بس میں ایک ڈرنک تک اپنے آپ کو محدود کر لوں گا، اور اگر کسی دن وہ 1 2 ڈرنک لے کے رک جائے تو انہیں لگتا ہے دیکھا میں نے ثابت کر دیا۔ سو نارملی کنٹرول کرنا ڈائبٹیز کو ول پاور کے ذریعے یا الکوہلزم کو ول پاور کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور شراب کو چھوڑ دینا، کوئی انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جو بغیر مدد کے بھی شراب چھوڑ کے دکھا دیتا ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہوتی ہے، یہ رول نہیں ہوتا۔ رول یہ ہے کہ جب بھی کسی کو الکوہلزم کا یا ڈائبٹیز کا سامنا ہو تو وہ دوسروں سے مدد کیوں نہ لے، کیونکہ مدد حاصل کرنا، مدد مانگنا کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی، یہ طاقت کی نشانی ہے۔ لیکن آپ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ راستہ بھولے ہوتے ہیں اور کسی سے پوچھنا نہیں چاہتے، تو یا ان کو کوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ لوگ کیا سوچیں گے، کہ اچھا اس کو اس کا نہیں پتہ، اس کو اس لفظ کا مطلب نہیں آتا، اس کو اس کے اسپیلنگ نہیں آتے۔ تو یہ شیم انسانوں کو محدود کرتی ہے، یہ انسانوں کو جو ہے وہ بلند نہیں کرتی، انسانوں کو پست کرتی ہے۔ سو اگر ہمیں کسی چیز کا نہیں پتہ تو ہم ڈیفینیٹلی لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہیئرنگ ایڈ تک نہیں لگانے میں دیر کافی کر دیتے ہیں۔ میرے ابا جان اینک نہیں لگاتے تھے، ان کی نظر کمزور ہوتی، کہتے نہیں اس سے میں خوبصورت نہیں نظر آؤں گا، آنیسٹلی، اینڈ ہی واز 75 ایٹ دیٹ ٹائم، تو وہ ویسے ہی گزارا کرتے رہتے تھے۔ تو میں کسی وقت ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا، کہتے نہیں اینک بہت موٹے شیشوں کی لگے گی، تو میں نہیں اس طرح چاہتا۔ ایسی باتوں پہ تو سم ٹائم کمپرومائز ہو بھی جاتا ہے۔ اچھا، لیکن میں نے ان کے لیے ایک دفعہ بندوبست کیا، میں نے جرمنی سے ایک اینک منگوائی جو اسپیشل شیشے تھے، کہ ان کے نمبر کے شیشے نارملی بہت موٹے بنتے تھے، تو میں نے جرمنی سے ایک اینک ان کے لیے منگوائی جو کہ پتلے شیشے تھے اور ان کا نمبر تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے پہننے سے انکار کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائبٹیز ہو یا الکوہلزم، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں غلط فہمیاں آپ کو کیا کیا ہیں، یعنی متس آپ کے اندر کون کون سی ہے جو آپ نے معاشرے سے وصول کی ہوتی ہیں، یا لوگ جو باتیں کہتے ہیں جو نالجیبل نہیں ہوتے یا جو سائنسدان نہیں ہوتے، تو لوگ جو اپنے من گھڑت باتیں پھیلاتے ہیں، تو اس سے ہمیں بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈائبٹیز میں اور الکوہلزم میں غلط فہمیوں کا ازالہ چاہیے، بہت سارا نالج چاہیے، یہ پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے اندر بیماری کو خود سے تشخیص کر سکیں۔ ویسے تو یہ کام ڈاکٹر کرتا ہے، بیماری کو تشخیص کرتا ہے آپ کے اندر، یا دوسرے اہل خانہ پھر ڈاکٹر کی مدد سے کرتے ہیں۔ تو تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے اندر ڈائبٹیز کو تشخیص کرنے کے قابل ہوں، یا الکوہلزم کو تشخیص کرنے کے قابل ہوں۔ یعنی اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اس کے حادثے ہوتے ہیں تو اس کو اتفاقات نہ سمجھا جائے، اگر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں یا تماشا بنتا ہے تو اس کو لوگوں کی بدذوقی نہ سمجھا جائے۔
تو یہ جو زیادہ سے زیادہ نالج ہونا اور اس کو خود پہ لاگو کرنا ہے اور ڈائگنوز کرنا ہے، اس سے راہ ہموار ہوتی ہے. اور اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائبٹیز اور الکوہلزم کے حوالے سے کچھ جو لمیٹیشنز ہیں وہ آپ قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جائیں. یعنی ہماری بیماریاں کچھ لمٹس سیٹ کر دیتی ہیں. جیسے گلا بھی خراب ہو تو آپ کی لمٹ ہے کہ اب آپ کھٹی چیز نہیں کھا سکتے، یا اس طرح. اور بلڈ پریشر کے بارے میں کہ پھر آپ نمک کا استعمال جو ہے محدود کر دیں، اس کی لمیٹیشن ہے. تو جو لمیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ جھگڑا ڈالے بغیر نباہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی سرنڈر کی جو بات آپ کر رہے تھے وہ کر لیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی بیماری کی بحالی کی ذمہ داری کچھ حد تک اپنے کندھوں پہ ضرور اٹھائیں، اور پھر لوگوں سے مدد مانگیں جن میں ڈاکٹر بھی شامل ہے. لیکن آپ ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھیں اپنی ڈائبٹیز مینجمنٹ کا یا الکوہلزم مینجمنٹ کا، تو اس سے بہتر نتائج نکلیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اس لیے مجھے ڈائبٹیز ہے، یا ہمارے ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے مجھے الکوہلزم ہے، تو یہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں رہنا. تو اگر کوئی ڈائبٹیز سے بحالی چاہتا ہے یا الکوہلزم سے بحالی چاہتا ہے تو اس کو بہانوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے سامنے آ کے ان چیزوں کو پرو ایکٹیولی فیس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں اور الکوہلزم میں بڑی مماثلتیں ہوتی ہیں. ڈائبٹک غصہ کرتے ہیں ڈائبٹیز کے نام پہ، اور اہل خانہ کہہ رہتے ہیں نہیں آج باؤ جی کی شوگر بدی ہوئی ہے، آج انہوں نے غصہ ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ. اسی طرح شراب کی بیماری میں بھی لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ آج چڑھی ہوئی ہے شراب تو اب یہ ہمارے ساتھ اول فول باتیں کریں گے اور اگلے دن صبح اٹھ کے پھر معافیا مانگیں گے. تو اس طرح کا سلسلہ دونوں بیماریوں میں چلتا رہا. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.